بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی ایک پرسکون رات تھی اور مسجد نبوی خاموش، صرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک حجرے کے باہر حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک صحابی قریب آیا اور کہا، بلال آج تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں مدینہ میں ہوں اور دل مکہ میں ہے، جہاں میں اذان دیتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا۔ یہ سن کر وہ صحابی بھی رونے لگے، کیونکہ حضرت بلال حبشی نے نبی کریم کے وصال کے بعد قسم کھائی تھی کہ وہ کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے، ان کی اذان صرف رسول اللہ کے لیے تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک رات بلال نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، بلال کیا وقت نہیں کہ تم ہم سے ملاقات کرو؟ بلال گھبرا کر جاگے اور اسی وقت مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر لوگ حیران ہوئے۔ بلال واپس آ گئے۔ نواز رسول حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان آج آپ اذان دیں۔ یہ سن کر بلال خاموشی سے مینارے پر چڑھ گئے اور کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پورا مدینہ کانپ اٹھا۔ پھر کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر آنکھ اشپار ہو گئی۔ مدینہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونج اٹھی جیسے کہ ویرانے میں بہار آ گئی۔ اس دن فرشتوں نے بھی کہا، یہ وہ آواز ہے جو کبھی غلام کے گلے سے نکلی تھی اور آج آسمانوں تک پہنچ گئی۔ یہ تھی بلال کی اذان، ایمان کی صدا، محبت رسول اللہ کی صدا، جو تا قیامت تک کے لیے حضرت بلال حبشی کو زندہ کر گئی۔